بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور میں کیونکہ ایک سفر پہ ہوں اس وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ چیزیں نہیں شیئر کر پا رہا، لیکن کچھ اہم ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنی ضروری ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف عوام کے ساتھ ہوائی اعلانات، جھوٹ پہ مبنی وعدے دعوے حکومت کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی حکومت کے انہی پورٹ فولیوز پہ رہنے والے لوگ پچھلے دور حکومتوں کے اندر یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جب 6 ماہ حکومت میں رہ جائیں تو حکومت کے جو فنڈز ہیں، حکومت کے جو اختیارات ہیں وہ سیز ہو جاتے ہیں. تو یہ اب جب حکومت اب دسمبر ختم ہو رہا ہے، جنوری شروع ہونے کو ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جولائی آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کا سال ہے، اور جون میں آزاد کشمیر کا بجٹ پیش ہوتا ہے. تو اب یہ جو انہوں نے وعدے یا دعوے یا جو اعلانات کیے ہیں کہ بجٹ کے اندر ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کیسے کر پائیں گے؟ ایک باشعور دیکھنے والا نوجوان جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا، میرا اس سے یہ سوال ہے کہ آپ خود سوچیں کہ یہ جو اس وقت آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مختلف منصوبوں کی آڑ میں جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں. ہمارے حلقے میں ایم ایل اے سردار یعقوب صاحب، جن کی اپنی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی 6 ماہ پہلے حکومتوں کے فنڈ سیز ہو جاتے ہیں، حکومتوں کے پاس اپنے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، ان کے اعلانات جھوٹے ہوتے ہیں، ہوائی اعلانات ہوتے ہیں. وہی سردار یعقوب صاحب جن کی اپنی ویڈیو ایک طرف وائرل ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدوں پہ وعدے کر رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی، لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں سے سیاسی انتقام کی وہ کوششیں کر رہے ہیں، سوالات اٹھانے والوں کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں، گرفتاریاں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں میرا یہ اپنے علاقے کے اہل 20.3 کے باشعور نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اور علاقے کے بزرگوں سے، خواتین سے، آپ سب سے مخاطب ہوں، اور آپ سے میں یہ دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے ان بروپیوں کو سمجھیں. الیکشن میں اب جب 6 ماہ رہ گئے ہیں، تو اس سے پہلے یہ کہاں تھے؟ 4 سال سردار یعقوب صاحب، اور اب 5واں سال پورا ہونے کو ہے، یہ ایم ایل اے رہے. انہوں نے اس وقت تک جو کروڑوں روپے، انوار الحق صاحب نے اپنی ایک تقریر میں جاتے جاتے جب وہ بتا کے گئے تھے کہ 1 ارب روپیہ فی حلقہ وہ ان لوگوں کو دے کے گئے ہیں، تو وہ 1 ارب روپیہ بھی ہم کہتے ہیں جی چلیں چھوڑیں، ہم وہ بات نہیں کرتے، ہم وہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کرتے ہیں جو کروڑوں روپے کے منصوبہ جات اس حلقے کے لیے دیے گئے پچھلے 4 سالوں کے اندر. اگر ایک سال میں جو ایم ایل اے فنڈز کی جو اسکیمیں تھیں وہ کہاں ہیں؟ چند اسکیمیں میں نے پچھلے عرصے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہائی لائٹ کی تو ان کے جو اسکیم خور مافیا تھا ان کو دوڑیں لگ گئیں، اور وہ اسکیمیں لے کے یہ عوام کے سامنے آنے کی جب انہوں نے کوشش کی تو کتنی جگہوں پہ اسکیمیں تھیں جو خود بخود کا شکار ہو چکی تھیں. کیونکہ سردار یعقوب صاحب اور ان کا جو اسکیم خور ایسوسیشن ہے، اس کا ایک بڑا آرگنائزڈ ایک میکنزم ہے. یہ اگر 10 لاکھ روپے کی اسکیم آتی ہے، اس میں ان کا سیدھا سا فارمولہ ہوتا ہے کہ 8 لاکھ روپے ہڑپ کر جاؤ، 2 لاکھ روپے سے اگر کچھ ہوتا ہے تو کرو. اسی طرح جہاں جہاں انہوں نے پچھلے عرصے میں انہوں نے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی کہ جی ہم نے یہ دیکھو یہ فلاں راستہ بنایا ہے، فلاں ہم نے یہ کام کیا، وہ ہر ایک کام کے اندر خردبرد تھی، ہر ایک کام کے اندر کرپشن تھی، ہر ایک کام میں انہوں نے عوام کے ساتھ دغا بازی کی ہوئی تھی. اب بھی جب الیکشن میں صرف 6 ماہ رہ گئے ہیں، اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تمہیں جابز دے دیں گے. بھائی آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ 4 سالوں میں کہاں تھے تم؟ آپ تو ایم ایل اے تھے، آپ کے پاس فنڈز تھے، آپ کے پاس پاور تھی، اختیارات تھے، آپ نے کیوں نہیں کام کیا؟ تو اس کے بعد اب کہتے ہیں جی ہم نے یہ سڑک دے دی، اس سڑک کو یہ درجہ دلوا دیا، اس کو یہ درجہ دلوا دیا. یہ سب کا سب جھوٹ ہے، سب کا سب ڈرامے بازی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب بجٹ وہ جون میں پیش ہونا ہے، جولائی میں الیکشنز ہیں، تو یہ کیا کر پائیں گے؟ کیسے کر پائیں گے؟ کون سا ایسا ان کے پاس سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کے ذریعے یہ اپنے دعووں کو سچ ثابت کر سکتے ہیں؟ اب ان سے سوال کریں کہ بھائی آپ 4 سال، 4.5 سال، اب 5 سال پورے ہونے کو ہیں، آپ ایم ایل اے تھے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کروائے؟ یہ جو کھائی گلا علی سوجر روڈ کا، آج بھی میں ریکارڈ سٹریٹ رکھنے کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو میں نے اس وقت کروا دیا تھا اس روڈ کی جو ریکنڈیشننگ کا، یہ وہی کام ہوا ہے. اس کے علاوہ سردار یعقوب صاحب نے کچھ نہیں کروایا. صرف اور صرف ڈرامے بازی ہے، محض ڈرامے بازی، اس میں کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے. بلکہ انہوں نے اس وقت جو میں نے دیگر پروجیکٹ اپروو کروائے تھے وہ پروجیکٹ بھی رکوائے، اور اس وقت ان کا جو گٹھ جوڑ تھا جن صاحب کے ساتھ، آج وہ صاحب ان کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان کے حلقے میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آگے پیچھے پھر رہے ہیں.
اور وہ گٹھ جوڑ اب ایکسپوز ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا تھا. تو وہ جان بوجھ کے اس وقت بھی میرے حلقے کا میرے لوگوں کو پتھر کے دور میں دھکیل لینے کی اس وقت بھی سازش تھی. لیکن چلیں ہماری خیر ہے، یہ 5 سال اب پورے ہونے کو، یہ ایم ایل اے ہیں. آپ بتا دیں کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے کتنے کروڑ روپے یہاں لگائے. ایک سال کا فار ایگزامپل اگر آپ کو 15 کروڑ روپیہ ملا، آپ کو 10 کروڑ روپے ملا، آپ میرے حلقے کے لوگ ایمانداری سے بتائیں کیا 50 کروڑ روپیہ آپ کے حلقے میں لوکل گورنمنٹ کی اسکیموں میں لگا ہے؟ اگر لگا ہے تو وہ کہاں لگا ہے بتائیں. آپ 30 کلومیٹر یہ ایک سال کی یہ سڑکیں لیتے رہے، چلیں ہم 25 کلومیٹر پہ آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 5 سالوں کی کیا 75 کلومیٹر سڑکیں آپ کے اندرون حلقہ تعمیر ہو چکی ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی. کسی جگہ ٹینڈر پھنسا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ٹھیکیدار کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے، مال پکڑا ہوا ہے. کسی جگہ کا پروجیکٹ کی ابھی کاسٹ اسٹیمیشن تک نہیں ہو سکی، کسی جگہ صرف کٹنگ کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ مال بناؤ پارٹی ہے. یہ ایسے جو کھربوں کے اثاثے ہیں، میں نے اس دن کھائی گلا میں بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو کھربوں روپے کے اثاثے سردار یعقوب صاحب کے پورے دنیا میں بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں بنے. یہ آپ کے ابھی یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہ فلاں اسکول کے لیے اتنے پیسے رکھوا رہا ہوں، فلاں اسکول کو اپ گریڈ کر رہا ہوں، فلاں اسکول کو بہتر کر رہا ہوں. آپ کیا پہلے سوئے ہوئے تھے؟ آپ جب پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے، آپ ابھی جب 5 سال بینگ ایم ایل اے آپ کے اب ختم ہونے کو ہیں، تو آپ کیا سوئے ہوئے تھے؟ اسکولوں میں سٹاف کی کمی تھی، آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اسکولوں کے اندر اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ مہذب دنیا کے اندر لوگ اس سے بہتر جگہوں پہ اپنے جانور باندھتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. بلڈنگز پچھلے 20 سالوں سے زیر تعمیر ہیں آپ کے حلقے کے اندر. آپ کبھی نہیں جاگے، آپ سوئے ہوئے ہیں. اور ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سب میں کروا رہا ہوں، آپ کیسے کروا سکتے ہیں؟ اب تو بجٹ اینڈ ہو رہا ہے، بجٹ اب جون میں پیش ہونا ہے. اس سے پہلے تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں، خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہے، تو اب کہاں سے یہ سب کر رہے ہیں؟ اور یہ جو اب بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی اسکول اپ گریڈ کرا رہا ہوں، فلاں لنک کو میں نے فلاں روڈ کو یہ درجہ دلوا رہا ہوں، فلاں روڈز ہو رہی ہیں، جابز ہو رہی ہیں، ساری کی ساری لوگوں ڈرامہ بازی ہے. یہ وہی ڈرامہ بازی ہے جو یہ ہر 5 سال پہلے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر 5 سال پورے آپ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. میرے حلقے کے غیرت مند لوگوں، میں آج آپ سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ٹرینڈ کو اب خدا کے لیے اس ٹرینڈ کو اب ختم کریں. آپ پڑھے لکھے نوجوان جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ووٹ کے وقت میں ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بیچتے ہیں، پھر 5 سال آپ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. یہ پچھلے عرصے میں جو عوامی تحریک چلی، اس کے اندر تقریباً 12 سے 13 لوگ جو پورے اس عرصے کے اندر جو شہید ہوئے، ان کا خون کس کے ہاتھ پہ ہے؟ آپ جب ان کے خلاف سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اپنے بچے قربان کرتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کریں. یہ وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے. گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، جہاں جہاں یہ جا کے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، اگلے 5 سال کے پھر سہانے خواب دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، ہر جگہ ان کو آپ ریجیکٹ کریں. لیکن ان سے لڑیں نہ، ان کی خاطر ان سے لڑتے ہوئے اپنے بچے نہ شہید کروائیں، اپنی سڑکیں بند نہ کریں، اپنی تجارت کو خطرے میں نہ ڈالیں. سیدھا سا کام ہے، 6 ماہ بعد الیکشن ہے، اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں. صرف آپ کا ووٹ ریولوشن لا سکتا ہے. آپ کو کسی بندوق کی، کسی پتھر کی، کسی ہڑتال کی، کسی اور جلاؤ گراؤ کی، کسی قسم کے اور دوسرے ٹول کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اپنا اختیار ہے، ووٹ آپ کا امانت ہے، آپ کے پاس ہے. آپ جب پولنگ بوتھ کے اندر جاتے ہیں تو صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دے سکتے ہیں. تو وہاں آپ اپنی مرضی کے بندے کو چنیں، ایسے بندے کو چنیں جو آپ کو ڈور سٹیپ پہ یہ فیسلٹیز دے. یہ جو طریقہ کار ہے سردار یعقوب صاحب کا اور جو آزاد کشمیر کے پولیٹیشینز کا عموماً ایک طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھو، لوگوں کو مجبور کرو، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولو، لوگوں کو ایک آگے کی امید دو اور کہ جی یہ تمہارا کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھائی یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو دوبارہ آزمانا بیوقوفی ہوگی. دوبارہ میں اسی شعر کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ سادہ ہیں میر ہوئے بیمار جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اس دفعہ اس عطار کے لونڈے کی کہانیوں میں مت آئیں. یہ ساری ڈرامہ بازی ہے. یہ جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی یہ باتیں کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے. سڑکوں کو بہتر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے. 4.5 سال کا کھایا ہوا مال آپ ہی کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیچز میں لگا کے واپس آنے کی تیاری ہے.
इसको किसी सूरत आपने एक्सेप्ट नहीं करना। पढ़े लिखे नौजवानों से मैं ये अपील करूंगा कि अपने वोट की ताकत से आपको कोई दूसरा रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। वोट की ताकत है, उसको इस्तेमाल करें, इनको घर भेजें। ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप इनको अली सोजल में, पखर में, नामनोटा में, टाउन खाईगला में, दोथान, बंजोसा, छोटा गला और पिरकोट में अगर आप इन्हें वोट नहीं देते तो ये कैसे वोट लेके आएंगे? इनको इस दफ़ा अपनी बैलेट से इनको इनकी असलियत दिखाएं, इन्हें बताएं कि अब आपकी ड्रामेबाजी बहुत हो चुकी है, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। तो बहरहाल मज़ीद कल मैं बताऊंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनके पास खरबों रुपए हैं और एक आम आदमी आज़ाद कश्मीर का किन हालात में जी रहा है, इसके ऊपर कल बात करेंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो शऊर है वो एक एक गली, एक एक फ़र्द, एक एक मर्द और औरत तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।